مطلب جو آج سے کوئی 40-50 سال پہلے وہ جو ڈیزائن کیا گیا سلیبس ہم وہی پڑھا رہے ہیں، مطلب مشین بنا دیا ہم نے بچوں سے. تو انگلش لینگویج کو اب بچے نے جس نے 95 نمبر لیے ہیں اس کو انگریزی آنی چاہیے. وہ آپ نے وہ جو بات کی رٹے والی، تو وہ پھر اس سے باہر نکل کے تو وہ ناکام ہو جاتے ہیں. اچھا انٹرسٹنگ چیز ہے جی، سیکنڈ ایئر میں نا ایک ایسے ہے چائناز وے ٹو پروگریس. اچھا نالج تو کہیں آگے جا کے آئے گا. کچھ سوچتے ہیں اس کو ہم سوچنے دیتے بھی نہیں. وہ طیب صاحب والی بات کہ بیٹا یہ نہ دیکھو کہ کتنا اندھیرا ہے. السلام ورحمۃ اللہ. آج ہم کلیم اللہ صاحب کے ساتھ موجود ہیں اور یہ ٹیچنگ سے کنسرنڈ ہیں اور ٹیچنگ کے پروفیشن سے ایک عرصہ سے منسلک ہیں. تو ان کے ساتھ سیٹنگ میں جو بھی ان کے ذہن میں آئے کسی بھی موضوع پہ تو ان کا اظہار خیال جو ہے اس کو ریکارڈ کرتے ہیں. ہمارا تو آپ کو پتہ ہے کہ کالج میں نئے نئے تجربات روزانہ بچوں کے ساتھ ڈیفینیٹلی ہر قسم کے بچے آتے ہیں، ہر قسم کے تجربات ہوتے ہیں، ہم انجوائے بھی کرتے ہیں. اوور آل آج کل جو پڑھائی کا ایک معیار چل رہا ہے اس پہ آپ اوور آل معیار نہیں سیٹسفائڈ تو کسی والے سے بھی نہیں ہے. اصل میں ایجوکیشن میں ہم لوگ تو بہت پیچھے ہیں. اگر فارن کی طرف دیکھیں تو وہ جو ایجوکیشن کی پالیسیز جو انہوں نے اڈاپٹ مطلب 200 سال پہلے اڈاپٹ کر کے جو ریجیکٹ کر چکے ہیں وہ نہیں اب اس کو فالو کر رہے ہیں. ہم ابھی بھی اسی جگہ، بلکہ آج کل تو بڑا ایک مطلب کریمنگ سسٹم کا جو ہے رٹارائزیشن کا جو کانسیپٹ ہے وہ اتنا زیادہ ہم نے مطلب مشین بنا دیا ہم نے بچوں کو. مطلب بچوں کو پڑھاتے ہیں ہم ان کو بہت زیادہ نالج کیا ہے وہ نالج وہ صرف رٹا لگایا وہ سمجھتے ہیں نالج آ گیا ہمارے پاس. اور وہ جناب اس کے بعد ڈگری ان کے پاس آ جاتی ہے. اتنے زیادہ نمبر اس کی 1100 میں سے 1100 نمبر لے لیے، 1100 میں سے 1090 نمبر لے لیے، 95 نمبر لے لیے. لیکن جب ان سے آپ 2 منٹ کے لیے بیٹھ کے بات کریں اور آپ وہ بات نہیں کر سکتے. اب تھوڑا سا آپ پوائنٹ سے ہٹا کے بات کر لیں تو وہ بات ان سے بن نہیں سکتی. مطلب انگلش ہے ایک سبجیکٹ، میرا سبجیکٹ کیونکہ انگلش ہے تو انگلش لینگویج کو اب بچے نے جس نے 95 نمبر لیے ہیں اس کو انگریزی آنی چاہیے. اس کو کسی کے ساتھ 2 لفظ بولنے ہیں، اس کو کوئی 2-4 لفظ لکھنے آنے چاہیے. بالکل. لیکن ایسا ہے کہ وہ 95 نمبر لے لے گا اور اس کے بعد 95 نمبر لینے کے بعد آپ اس سے ذرا تھوڑا سا روٹین سے ہٹ کے سینٹنسز پوچھیں تو نتھنگ، وہ بالکل اپسیٹ ہو جائے گا. اور اب اس پہ اور زیادہ ہم ماتم کیا کریں گے اس بات کہ ہم ایجوکیشن کے حوالے سے ہم بہت پیچھے ہیں. میرے ذہن میں ایک چیز آ رہی تھی، وہ کچھ دن پہلے بھی میں نوید بھائی سے تذکرہ کر رہا تھا کہ اگر ہم یہ کر سکیں کہ آج سے 15 سال پہلے جس بندے نے بورڈ ٹاپ کیا تھا جس بچے نے، اس کو ٹریس کریں کہ وہ آج کیا کر رہا ہے. آج سے 16 سال پہلے، 13 سال پہلے، 14 سال پہلے، کہ یہ لوگ جو اتنا ٹاپ کرتے ہیں اور اس وقت بڑی بلے بلے ہوتی ہے ان کی کہ جناب اتنے نمبر لے لیے، تو بعد میں کون سے تیر مارتے ہیں یہ لوگ، کہاں جاتے ہیں. وہ آپ نے وہ جو بات کی رٹے والی، تو وہ پھر اس سے باہر نکل کے تو وہ ناکام ہو جاتے ہیں. یہ بھی جو 2 سال پہلے نا یہ 9th جو 10th کا رزلٹ آیا تھا اس وقت 9th میں وہ بچی ایک بڑی ادھر ہمارے مشہور ہوئی، 504 نمبر لیے جی. پہلی دفعہ اس نے پورا پنجاب ہی ٹاپ کیا، پورا پنجاب نہیں، صرف ایک بورڈ نہیں ہے، پورا پنجاب ہی ٹاپ کیا. 505 میں سے 504 نمبر. وہ فرسٹ ٹائم وہ بچی ایسی تھی کہ جس نے وہ ٹارگیٹ اچیو کیا. اب اس کے بعد پھر بہت سے لوگوں نے کرونا کی وجہ سے پھر بہت سے لوگوں یہ کرونا سے پہلے کا تھے اس کا. لیکن اب میں نے پوچھا ہے کہ ایف ایس سی کا رزلٹ آیا تو وہ کسی بھی رینکنگ میں نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس وقت اس کا رٹا یا اس کے وہ سسٹم ٹھیک تھا، اب اس کے بعد اس کا وہ کوئی سسٹم نہیں چل سکا. اسی طریقے کے ساتھ یہ آپ کی بڑی خوبصورت بات ہے کہ اگر ہم ان لوگوں کو ٹریس کریں جنہوں نے بورڈ سٹاپ کیے ہیں اور بہت زیادہ نمبر لیے ہیں، اب ان کو دیکھیں تو وہ کافی حد تک ہم سمجھ پائیں گے کہ وہ واقعی اس کا کتنا پوٹینشیل تھا. اچیومنٹ تھی یا نہیں تھی وہ ہمیں پتہ چل جائے گا ان سے. تو یہ چیزیں تو ہیں جی کہ ہم ایجوکیشن کے ساتھ مطلب کوئی پالیسی نہیں ہے. فار ایگزامپل اب ہم نا تھوڑا سا اس کو تھوڑا سا
کھول بھی دیں تو ہم ایجوکیشن کا نا ایک تو پڑھانا ہے نا, پڑھانا تو ایک یہ ہے کہ آپ کو کتاب دیں, لیکن اس کو پہلے کریکولم بنانا, اس کا سلیبس کو مطلب ڈیزائن کرنا, یہ ساری باتیں یہ پہلے ہوتا ہے. اور ہم ڈیزائن مطلب جو آج سے کچھ 40-50 سال پہلے وہ جو ڈیزائن کیا گیا سلیبس ہم وہی پڑھا رہے ہیں. اور اس کا اب مطلب ہم فرسٹ ایئر میں لیٹرز پڑھاتے ہیں, اب کدھر ہے لیٹر کو لکھتا ہی نہیں, لیٹر کدھر ہے, وہ تو 10 نمبر کا ہم ان کو لیٹر دے رہے ہیں, اب کدھر ہے لیٹر, کیوں پڑھا رہے ہیں ہم. اچھا انٹرسٹنگ چیز ہے جی, سیکنڈ ایئر میں نا ایک ایسے ہے چائناز وے ٹو پروگریس. اچھا چائناز وے ٹو پروگریس اس طرح کے ہے جی, جب چائنا ترقی کر رہا تھا آج سے کوئی 50 سال پہلے کی, اس کو یہ ایسے لکھا گیا تھا کہ اس میں وہ بتاتا ہے کہ میں اس بچی سے ملا ہوں, وہ اسٹوڈنٹ بچی ہے, اور وہ چائنا کس طریقے سے ترقی کر رہا ہے, کس طریقے سے وہ اپنی فارمنگ کو صحیح کر رہے ہیں. اب اس کا کوئی کانسیپٹ نہیں, مطلب اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ہمارے ساتھ. اب تو چائنا ترقی کر چکا ہے اور وہ بہت آگے نکل چکا ہے. اب وہ کس لیے ہے وہاں پہ سلیبس میں, نہ ہمارے سلیبس کو ڈیزائن کرنے والوں نے اس پہ سوچا کہ یار اب وقت بدل گیا ہے تو ہم جو ایسیز ہیں, جو ہم کتاب ہے, اس کے کریکولم کو ہی تھوڑا سا چینج کر دیں. تو اب ہم بھی مجبور ہیں, اب بچوں کو آج ہم پڑھا رہے ہیں تو وہ بچے پھر دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کون سی باتیں کر رہے ہیں کہ چائنا نے تو ترقی کر لی ہوئی ہے, اب یہ کون سا چائنا ہے کہ جو اپنا ایگریکلچر سسٹم کو کمیون سسٹم کے ساتھ وہ صحیح کر رہا ہے, وہ ہل ابھی بھی چلا رہے ہیں, وہ ٹریکٹر کو استعمال کر رہے ہیں, وہ اپنی لوکل مشینز کو استعمال کر رہے ہیں. اب تو ایسا نہیں ہے. تو وہ چیزیں کچھ اس طریقے سے ہیں کہ ہم بغیر سوچے جو کر بھی رہے ہیں اس کو ایز اے اسٹوری ہم ریپیٹ کرتے جا رہے ہیں بچوں کو. ہاں, اس میں سے کوئی بھی جو ہے وہ اس سے سبق حاصل کر کے اس کو امپلیمنٹ کرنے کو تیار ہے کہ جو انہوں نے کیا ہے ہم بھی اسی طرح کی اسی طرح کے اصول اپنی سوسائٹی میں امپلیمنٹ کریں, تو جا کے ہمیں کوئی ترقی والی جو بات ہے وہ ہمارے معاشرے میں آ سکے گی. تو ہم صرف اس کو ایز اے اسٹوری پڑھ کے آگے گزر جاتے ہیں. اور یہ تھوڑا سا دیکھیں جی, اس کی 2-3 کیٹیگریز ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے نالج, آپ کے پاس علم ہے. دوسرا آپ کے کانسیپٹ, یہ جو رٹا لگاتے ہیں یہ تو سارا کا سارا نالج ان کے پاس آ گیا, علم کی حد تک ان کو پتہ چل گیا کہ یہ لفظ کیا ہیں, یہ دوسری. لیکن کانسیپٹ جو ہے نا, اب وہ کتنے لوگوں کا کلیئر ہوتا ہے. اور کانسیپٹس کے آگے ایک چیز ہوتی ہے کریشن, کریٹیو. تو کریٹیو ہم تو اصل تو ایجوکیشن کا کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ کو کریٹیو ٹیچنگ کی جائے اور کریٹیو آپ کی جو ہے نا وہ صلاحیتیں جو ہیں وہ نکھاری جائیں. تو ہم آج بھی صرف نالج پہ ہیں, نہ ہم نے کانسیپٹس پہ گئے ہیں, اور نہ کریشن تو خیر بہت آگے کی بات ہے. تو ہمارے بچے جو ہیں یہ بدقسمتی سے پھر وہ ان کی جو کریٹیو ابیلٹیز بھی ہوتی ہیں وہ بھی صرف نالج پہ رہ کے نا وہ ستیہ ناش کر دیتے ہیں. میں اس میں تھوڑا سا اس کو ڈفرینٹلی دیکھوں گا کیونکہ نالج ان اٹ سیلف از اے ویری ہیوی ٹرم. کہ جو نالج ہے نا وہ اگر ایک طوطے کو آپ کچھ رٹا لگوا دیں اور وہ بڑی ضخیم کلیہ جو ہے وہ پڑھنے لگ جائے, کوئی ایک فارمولا یا ریپیٹ کرنے لگ جائے, تو اس کا آیا یہ مطلب ہوا کہ طوطے کو نالج آ گیا ہے, یا اس نے بس وہ رٹا لگایا ہوا کوئی چیز یاد کی ہوئی ہے جس کی اس کو کچھ معلوم نہیں ہے کہ اس کے اثرات کیا ہیں اور میں اس سے کیسے بینیفٹ کر سکتا ہوں. سب سے پہلے آپ آج کل عموماً ہمارے جو بچے ہیں ان میں ایک چیز ہوتی ہے کہ وہ فوراً ٹیلی فون کی طرف جاتے ہیں اور انٹرنیٹ کی طرف جاتے ہیں, اور ان کا کہنا ہوتا ہے کہ یہ ہمارے پاس نالج, اس میں نالج ہے. وہ بیسیکلی نالج نہیں ہے, وہ جسٹ انفارمیشن ہے. وہ اس کی بالکل بیسک سطح ہے نالج کی, انفارمیشن. جب آپ وہاں سے انفارمیشن لیتے ہیں پھر آپ اس کو ریفائن کرتے ہیں, پھر آپ اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں ڈفرینٹ چیزوں پہ, پھر اس پہ تفکر کرتے ہیں, سوچتے ہیں. نالج تو کہیں آگے جا کے آئے گا. یہ تو بالکل بیسک سی ایک وہ صورتحال ہے کہ جس میں ہم وہ کوئی چیز ایک یاد کرا دیتے ہیں. ایک بچہ ہے وہ تقریر کرتا ہے, 5 سال کا بچہ, اور وہ بڑے بھاری بھاری الفاظ بولتا ہے, تو انہیں اس بچے کو ان الفاظ کے امپلیکیشنز کا نہیں پتا کہ اس کا اثرات کیا ہیں, اس کا مطلب کیا ہے. وہ بس جو اس کے دماغ میں آتا ہے وہ بس جو اس کے سامنے لکھا ہوا ہے, رٹایا ہوا ہے,
وہ پڑھ جاتا ہے. تو یہی ہمارے معاشرے کے ساتھ ہو رہا ہے. تو اذان ہونے لگی, ہاں جی, بیچ میں پھر نماز کے لیے ہمیں بریک لینا پڑی. آپ اس سے پہلے کچھ بات کر رہے تھے. اوور آل معاشرے میں جو ہمارے, یہ تو ایک ایجوکیشن والی سائڈ ہے نا, اس کے علاوہ کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جس میں ہمیں, ویسے تو میرا خیال ہے کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جس میں کسی بھی معاشرے کو امپرومنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی, لیکن بہرحال جو آپ کو زیادہ امپورٹنٹ لگتی ہیں بیچ میں, بینگ اے ٹیچر, بینگ اے پیرنٹ. اب بات یہ ہے کہ معاشرے کا جو سا مرضی پہلو لے لیں, اصل میں دو چیزیں ہمارے معاشرے میں نا بڑی ڈسٹرب ہیں. ایک تو کیئر, دوسرے انسان کی قدر. مطلب انسان کی نا کیئر دوسرے کی نہیں ہے, بینگ اے ہیومن بینگ. بالکل ہیومن بینگ جو ہے نا, ہم دوسرے کا احساس نہیں کرتے. ٹھیک ہے. اور یہ احساس جو ہے نا یہ بہت ضروری ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہمارے میں نا قوت برداشت وہ نہیں ہے, وہ بالکل ہی نہیں ہے ہمارے معاشرے میں. یہ دو چیزیں جو ہے نا, شاید یہ دونوں انٹر لنک بھی ہیں, قوت برداشت اور جو ہے آپ کا کیئر کا کانسیپٹ. تو اگر ہمیں احساس ہوگا, مطلب ہر پہلو میں لے لیں, میں چلیں کیونکہ میں ایجوکیشن کے ساتھ منسلک ہوں, تو بہت سی چیزوں کو ہمیں دیکھنا پڑتا ہے. آپ کے بچے یا مختلف لوگوں کے بچے تو جاتے ہیں پرائیویٹ سکولز میں, پرائیویٹ کالجز میں, اور جو گورنمنٹ کالجز کے لوگ ہیں نا, تو وہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ نا کچھ بچے آتے ہیں ہمارے پاس, وہ بچے آتے ہیں جن کے نا ایک تو ایجوکیشن کے حوالے سے بھی بیچارے بڑے ڈاؤن ٹراڈن ہوتے ہیں, اور دوسرا فائنینشیل بھی ان کا نا بڑا حال. مطلب ہمارے پاس ابھی ریسنٹ جو 2 کیسز ہمارے پاس آتے ہیں کہ ایک بچہ ہے جی, وہ فرسٹ ایئر میں سب سے اچھے نمبر لیتا ہے. تو اس سے میں نے پوچھا کہ یار کیا کرتے ہو تمہارے کو, اس کا باپ جیل میں ہے, اور وہ جیل میں ہے, مدت سے جیل میں ہے. تو وہ ماں اس کی کو کام شام کرتی ہے اور اس کو پڑھاتی ہے. اور سیکنڈ ایئر میں نے دیکھا بچہ جس نے ٹاپ کیا ہے, اسے پوچھا تو اس کا باپ فوت ہو گیا ہوا ہے, ماں دوسروں کے گھروں میں کام کرتی ہے, اور وہ بڑے اچھے نمبر لے کے پاس ہو کے آتا ہے ہمارے پاس. تو وہ کہتی ہے, ماں کہتی ہے اس کو کام پہ لگا دیں کسی کہ, لیکن ہم نے وہ دیکھا کیونکہ وہ یہ سلسلہ ہے کہ یہ بچہ بڑا شائننگ ہے, تو ہم پروفیسر ہی بیٹھ کے ہم نے کہا یار اس کی کتنی فیس بننی ہے, یہ سارا کا سارا. تو ہم نے کوشش کی. یہ تو ہے 1-2 کیس جو ہم آپ کے, مطلب وہ اس معاشرے میں کسی نہ کسی معاشرے میں وہ رہ رہے ہیں. ہمارے تو کالج آتے ہیں نا, اس کے ہم سائے وائے میں لوگ رہتے ہیں. وہ اس خاتون کام کرتی ہے, ان کے سامنے کام کرتی ہے, جاتی ہے. تو ہم کدھر ہیں, کدھر گئے ہیں ہماری سوچ, ہم بحیثیت مسلمان بھی, اور مسلمانی کا کانسیپٹ تو بالکل دور کی بات. اب ویسے ہی انسان کے طور پہ ہی ہم سوچیں تو یہ ایک پہلو ہے جو میں نے ڈسکس کیا ہے. اسی طریقے سے مختلف چیزیں ہیں. ہمیں ہاسپٹلز میں چلے جائیں تو ڈاکٹر کو مریض کا احساس نہیں ہے, ٹھیک ہے. اب مطلب پچھلے دنوں میں یہاں پہ ایک ڈاکٹر صاحب کی غفلت کی وجہ سے ایک بندہ وہ فوت ہو گیا, بچی تھی ایک. CCTV فوٹیج سے انہوں نے دیکھا کہ ڈاکٹر کی ساری غفلت تھی. 6 دفعہ اس کے پاس آتے ہیں, وہ اس کو اٹھ کے جا کے چیک بھی نہیں کرتا, اسی اسلام میں وہ فوت ہو جاتی ہے. لیکن پھر اس کو بچانے والے بڑے آ جاتے ہیں. کہ ہم کس پہلو کو دیکھیں گے جی, پولیس, مطلب آپ کسی معاشرے میں دیکھیں کہ کتنے ظلم ہو رہے ہیں, کتنی پریشانی. تو یہ کیئر, جب تک ہم میں یہ کیئر نہیں آئے گی, دوسروں کا احساس نہیں آئے گا. مجھے وحید بھائی کا احساس نہیں ہوگا, یا وحید صاحب کو میرا احساس نہیں ہوگا, تو ہم اپنی اپنی جگہ پہ لگے تو ہمارا معاشرہ کیا معاشرہ بنے گا ہمارا, ہم اپنی تو یہ چیزیں ہیں جی وحید صاحب, بڑی ہم مختلف پہلو جس کو بھی چھیڑیں گے نا ہمارے معاشرہ تو وہ اوپن ہو جائے گا, پھر ہم پریشان ہی ہوں گے, اور کیا کر سکتے ہیں. یہ بات آپ نے بالکل ٹھیک کی. پچھلے دنوں مجھے تھوڑا سا ایکسپیرینس ہوا ڈاکٹرز کے ساتھ, تو میں نے دیکھا کہ ڈاکٹرز کس طرح سے ٹریٹ کرتے ہیں پیشنٹس کو. اگر اس کو کمپیئر کریں باہر کے ممالک میں جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں ان کے ساتھ, تو میرا خیال ہے ان کی شاید خاص اس میں ٹریننگ ہوتی ہے جی بالکل ایسے ہی کہ ہوگا. وہ پیشنٹ کو بیٹر فیل کرنے کے لیے اس کے ساتھ جوک اور لائٹ موڈ میں بات کرتے ہیں. ہاں صحیح بات. وہ پیشنٹ کو ڈکٹیٹ نہیں کروا رہے ہوتے کوئی چیز, اس کو یہ نہیں بتا رہے ہوتے کہ میں
تو سمجھتا ہوں تم نہیں سمجھتے تم بیوقوف ہو. یہ میں نے یہاں پہ نوٹ کیا ہے, کیونکہ جو بندہ ایک وقت ایک ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے, وہ ایک تو اس کی جو بھی بیماری تو اس کو جو بھی تنگ کر رہی ہے وہ ایموشنلی بھی ڈسٹربڈ ہوتا ہے, اس کی ایموشنل سائڈ کو بھی اسی ڈاکٹر کو لک آفٹر کرنا ہے. وہ صرف نسخہ لکھ کے اس کے ہاتھ میں تھما دیتا ہے, اور وہ اس کو یہ بھی بتانا جو ہے نا وہ بادر نہیں کرتا اس کا کہ وہ اسے ایکسپلین کرے کہ یہ تمہارے ساتھ پرابلم کیا ہے اور اس کی وجہ کیا ہے اور اس کا حل کیا ہے. کو تھوڑے سے 2-4 الفاظ اس کے ساتھ اس کو تھوڑے سے اس کا علم دے دیں کہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. تو یہ چیزیں آپ نے جو کہی ہیں یہ تو واقعی مجھے میں نے نوٹ بھی کیے ہیں یہاں پہ, اور یہ ایسے ہی ہے کہ لیکن اب اس کے حل کی طرف اگر دیکھا جائے تو کہیں سے تو کوئی حل ہونا چاہیے. وہ حل پھر یہی ہے کہ ہمیں بالکل روٹ پہ جانا پڑے گا, مطلب ایجوکیشن کو اپنے سسٹم کو صحیح کرنا ہے. ہمارے ایجوکیشن میں جو کچھ پڑھایا جا رہا ہے وہ کافی نہیں ہے. ہمیں پڑھانا بھی ہے, ہمیں یہ سکھایا جاتا, وہ بچہ 1100 نمبر لے لیتا ہے, لیکن انسان کس نے بنانا ہے اس کو؟ وہ بچہ جو ڈاکٹر بن کے آیا یا جو بچی ڈاکٹر بن کے آئی ہے, جو اب کسی پیشنٹ کا احساس نہیں کر رہی, اس کو آپ نے سارے سبجیکٹ یاد کروائے ہیں, اس نے یاد کر لیے ہیں. لیکن اگر کاش کہ آپ وہ والدین یا وہ اس کو انسان بھی بناتے, اگر وہ انسان بناتے یا ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہی اس کو انسان بناتا. ہمارے استاد آپ نے بھی شاید پڑھا ہوگا, وہ طیب اللہ خان صاحب تھے, وہ بڑی خوبصورت بات کیا کرتے تھے, کہتے بیٹا مجھے نا آپ کے نمبروں سے اتنی غرض نہیں ہے کہ میں یہ کہ ایک بندہ 1100 میں سے 1000 نمبر لے کے جائے, لیکن ایک 1100 میں سے 1000 نمبر لے جاتا ہے, لیکن اس کا کریکٹر ہے, اس کے نمبر اس کے پاس 200 بھی نہیں ہے, تو وہ معاشرے کے لیے فائدہ مند نہیں ہو سکتا. اس کی بجائے وہ بچہ زیادہ بہتر ہے جس کے 800 نمبر آ جائیں لیکن اس کے کردار کے بھی 800 نمبر ہوں. تو اس کو سائملٹینیسلی ہم پیرل لے کے چلیں گے کہ اس کا کانٹینٹ آف کریکٹر جو ہے نا وہ بھی ایک زبردست ہوگا. اگر وہ ہم اس کو صحیح کریں گے اور پھر اس کے ساتھ ایجوکیشن کے کریں گے. ہم نے صرف ایجوکیشن کو, ہم نے بچوں کو یہ سکھایا ہے کہ تم نے پڑھنا ہے, پڑھ کے تم نے ایک مکینیکل انداز میں ڈاکٹر یا انجینئر یا استاد, ایون استاد بھی یا جو بھی ہے, ہم نے مشینز بنا دی ہیں وہ مکینیکل انداز میں. جیسے آپ نے کہا وہ نسخہ لکھتے ہیں اور پرسکرپشن لکھا ہے اور تھما دیا. وہ اب بیچارہ وہ پتہ نہیں ہے اس کو کیا کرنا ہے. وہ 10 دفعہ سوچے گا اچھا یہ میڈیسن میں نے کیسے استعمال کرنی ہے, پانی کے ساتھ استعمال کرنی ہے, کھانے سے پہلے کرنی ہے, کھانے کے بعد استعمال کرنی ہے. کوئی اسسٹنٹ نہیں ہے, کوئی ڈاکٹر تو خیر وہ مکینیکل انداز میں بالکل مشین ہے, وہ مکینیکل انداز میں کام کر رہا ہے. اس کو کوئی غرض نہیں ہے آپ کے جو ہے نا جو ایموشنز ہیں, ایموشنز کے ساتھ نہیں ہے. وہ مشین ہے, مشین کے طور پہ ٹریٹ کر رہا ہے, اس کو پتہ ہے کہ میں نے پیسے لینے ہیں. اور تو جب تک ہم اس چیز سے نہیں نکلیں گے, مطلب مٹیریلسٹک سوچ جو ہے ہماری اتنی تیز یا زیادہ ہو گئی ہے, جب تک ہم کیئرنگ والے ایٹیٹیوڈ میں نہیں آئیں گے اس وقت تک میرے خیال میں معاشرے میں بہتری نہیں آ سکتی جو مرضی کر لیں. اور اس کی بہترین ذریعہ جو ہے نا ایجوکیشن ہے. ایجوکیشن کے سسٹم کو صحیح کریں, اس میں ایسی چیزیں لائیں کانٹینٹ. ابھی کچھ گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے جی, یہ کچھ اسلامیات کے حوالے سے تو کافی حد تک اسلام کی کچھ صورتیں ہیں, بچے ہمارے بھول گئے تھے, تو وہ کچھ انہوں نے 9th میں اور فرسٹ ایئر میں کچھ چینجز لائے ہیں, کافی زیادہ صورتیں, اور ان کو پڑھنا پڑتا ہے, ان کو یاد کرنا پڑتا ہے, ان کو ایگزامز مطلب آپ کے وربل بھی ہیں اور ان کے مطلب دونوں طرح کے آپ کے سنا بھی جاتا ہے اور آپ سے لکھوایا بھی جائے گا. تو وہ یہ ایک اچھا ٹرینڈ کیا ہے. اسی طریقے کے ساتھ اگر ان کی کریکٹر بلڈنگ کے حوالے سے کچھ تھوڑا سا اگر انہوں نے کچھ کیا ایجوکیشن میں اور اس کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ بھی کیا, تو میرے خیال میں پھر اگلی نسل, ہمیں اتنا تو ٹائم لگتا ہے, کوئی 10-15 سال تو لگتے ہیں پھر نسل کو تیار کرنا. مجھے میرا اس معاملے میں خیر کوئی خاص نالج میرا نہیں ہے اس میں, لیکن میں وہ چاہتا ہوں کہ ہم
تھوڑی سی کوشش کر کے تو انگریز کے آنے سے پہلے ہمارا جو سلیبس تھا اس تک پہنچے. صحیح بات. کہ جب یہ جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں وہ بھلے ہم اپنے مدرسے میں پڑھ رہے ہیں, بھلے ہم اسکول میں پڑھ رہے ہیں, کالج میں پڑھ رہے ہیں, یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں, یہ سب انگریز کا دیا ہوا ہے. جی. اور کوئی بھی چیز جو ہے اگر آپ اس کو اس چیز سے لے لیں کہ اس کی بنیاد جو ہے وہ جو نیت ہے اس پہ کھڑی ہے. تو جس وقت یہ ایجوکیشن سسٹم ہمیں دیا گیا تھا اس میں ہرگز یہ ان کی انٹینٹ نہیں تھی کہ یہ لوگ بڑے اچھے اور بڑے ترقی یافتہ معاشرہ بنے. وہ ہمیں ایز اے سلیو نیشن ہی چاہتے ہیں کہ ہم ایز اے سلیو نیشن ان کی خدمت کرتے رہیں ایک خاص حد تک. تو ایک تو اس کی اسپیکٹ یہ ہے جو میرے ذہن میں آتا ہے. دوسرا جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک جس طرح سے ایک گورا ہے اس کا سسٹم بڑا ٹھیک چل رہا ہے, اس کا ایجوکیشن سسٹم, انصاف کا سسٹم, ہر چیز وہاں پہ بڑی ٹھیک چل رہی ہے. اس کو اس کے بارے میں سوچنے کی اتنی ضرورت نہیں ہے کہ آیا از دیر another way. اس کے لیے جو ہم لوگ جو جن کے پاس جن کی کیا کہیں گے کہ جن کے ایکسپیرینس میں اس طرح کی چیزیں ہیں کہ ہم ایک اور طریقے سے بھی زندگی گزارتے رہے ہیں, اور وہ زندگی آج کی زندگی سے شاید بہت اچھی زندگی تھی جو کوالٹی آف لائف, معاشرے کی کوالٹی آف لائف کی بات کریں تو ان کو اس کا نالج دینا کہ اس کے علاوہ بھی کوئی رستہ ہے کہ جس میں ہم زندگی گزار سکتے ہیں. وہ تو صرف ایک ہی کو جانتے ہیں کہ یہی ایک پیٹرن ہے اور یہی چلے گا. اب اس پہ آگے چلتے ہوئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو باہر کے ممالک کی ایجوکیشن ہے وہ بھی انسان کو انسان بنانے کے لیے نہیں ہے, وہ بھی انسان کو بیسیکلی مشین ہی بناتی ہے. ہاں اس میں ان کے معیار چونکہ ہم سے زیادہ ہیں, بلند ہیں, اس میں کچھ سینسٹیوٹی جیسے میں نے بات پہلے کی کہ ڈاکٹرز میں ہے اور اس ٹیچرز میں کچھ سینسٹیوٹی ہوگی کہ جب وہ بچے سے بات کرتے ہیں تو وہ اس کو بالکل ایز اے روبوٹک اور مکینیکل وے میں نہیں چلتا کہ یہ چونکہ آج یوں ہونا ہے تو یوں ہی ہونا ہے. ایکسکیوز می. وہ بچے کے ساتھ تھوڑا سا یا پیشنٹ کے ساتھ وہ کائنڈلی بھی پیش آتے ہیں. لیکن ایز اے ہول اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس سوسائٹی کے بھی یہ ہماری جو کثرت پرابلمس ہیں یہ انہی کی وجہ سے ہیں جو ہمیں اپریس کر رہے ہیں, اور ہمیں اپریس باہر کے ممالک کر رہے ہیں. ہمارا جو ہمارے آپ کیا کہیں گے جو مادی ذخائر یا جو بھی ہمیں ایکسپلائٹیشن جو ہے ہماری وہ تو وہی لوگ کر رہے ہیں جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ اس چیز کے بالکل ان کا کوئی کنسرن نہیں ہے کہ وہ اس میں کتنے لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں. افریقہ میں جو پرابلم ہو رہا ہے اگر آپ اس کو دیکھتے ہیں تو جو دنیا کے ویلتھی ترین لوگ ہیں اگر وہ اپنی ویلتھ شیئر کریں لوگوں کے ساتھ تو اس دنیا میں کوئی بھی بھوکا نہ سوئے, لیکن وہ یہ نہیں کرنا چاہتے ہیں کیونکہ وہ بھی ایک خاص حد تک تو وہ کچھ کرتے ہیں لیکن بیونڈ اس کے ان میں بھی وہی اسپرٹ چل رہی ہے, لالچ, گریڈ, وہ اسی طرح کا ہے. لیکن ہمارے یہاں بھی یہ ہے کہ ہم بالکل کچھ نہیں کر رہا. ہمارا جو ویل آف طبقہ ہے وہ سوشل ویلفیئر کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہا, وہ صرف اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں. وہ لوگ کچھ شیئر بھی کرتے ہیں اور کچھ وہ ایکسپلائٹ بھی کرتے ہیں, لیکن ہمارا چونکہ موٹو ابھی بھی وہی سوسائٹی ہے جو جن کا سسٹم جو ہے وہ فلا لیس نہیں ہے, اس میں بھی پرابلمس ہیں. تو آیا ہم اپنے نئے ہم یہ کیوں نہ دیکھیں کہ ہم نے وہ جو اقبال کا شعر ہے کہ جو نقش کہن تم کو نظر آئے مٹا دو, تو وہ یہ جو نقش کہن ہے ان کو مٹایا جائے, یہ جو ابھی چل رہے ہیں سسٹم. اور پھر اسی طرح سے اقبال کے شعر ہے نا کہ وہ مجھے وہ یاد نہیں آ رہا صحیح طرح سے کہ نئی عمارت بنانے کے لیے پہلی گرانی پڑتی ہے آپ کو. تو وہ یہ ہے کہ ہم سوچنا شروع کریں کہ ہمیں نیا ڈیزائن چاہیے. اس ڈیزائن سے ہم نے کچھ فائدہ نہیں حاصل کیا اتنے سالوں میں اور آگے بھی نہیں کر سکیں گے. بات تو وہی ہم اس کو ذرا ڈفرینٹ اینگل سے ہوگی کہ اب ہماری نسل کو تو نہیں پتا کہ یہ انگریز نے بنایا یا کس نے بنایا ہے. جس نے بھی بنایا ہے ہم تو کیونکہ وہ دیا ہوا پڑھ رہے ہیں اور وہ طوطے کی طرح ہم سارے پڑھ دیتے جا رہے ہیں اور ہم نے سوچا بھی نہیں ہے اس پہ.
تو بات صحیح ہے آپ کی کہ اس کو چینج تو کرنا پڑے گا. میں آپ کو چھوٹی مثال دیتا ہوں. ہمیشہ جاپنیز فارمر تھا اس نے فوکو کا، وہ لیبورٹیرین تھا، وہ کسی لیبورٹری میں کام کرتا تھا. تو وہ روزانہ کمیوٹ جو ہوتی ہے صبح کی اور شام کی، اس میں ٹریفک کی ٹریفک ہوتی ہے. جب آپ جا رہے ہیں کام پہ سارے لوگ جا رہے ہیں، جب وہ واپس آ رہے ہیں سارے واپس آ رہے ہیں شہر سے. تو وہ ٹریفک میں پھنسا ہوا ہے اور سڑک کے باہر گاڑی سے باہر دیکھ رہا ہے سڑک پہ، تو ایک چاول کا پودا اگا ہوا ہے، اس کے اوپر چاول لگے ہیں. تو وہ بڑا حیران ہوا، کہنے لگا ہمیں تو سکھایا گیا ہے کہ پہلے چاول بوئیں گے آپ ایک جگہ پہ، اس کا جب پودا بڑا ہوگا پھر آپ اسے وہاں سے اکھاڑیں گے، ایک اور فصل میں کھیت میں آپ اس کو پہلے ہل چلائیں گے، تیار کریں گے، اس میں پانی کھڑا کریں گے، اس میں بار بار ہل چلے گا، اس کو وہ ایک خاص طریقے سے آپ اس کو پریپیئر کریں گے، پھر ہاتھ سے ایک ایک پودا اس کھیت میں ٹرانسفر کریں گے، پھر اس کو اتنا پانی دیتے رہیں گے، پھر جا کے وہ پھل دے گا، پھر چاول بنے گا اور پھر چاول. اس کو سڑک کے کنارے کس نے ٹرانسپلانٹ کیا ہے، کس نے اس کے لیے وہ کھیت تیار کیا، کون اس کو پانی دے رہا ہے کہ اتنا. ویری گڈ. اس نے اپنا اس چیز سے اس نے جا کے اپنا وہ ریزائن کیا کام سے. اس کے پاس کو تھوڑی بہت لینڈ تھی یا اس نے خریدی، میں تھوڑا سا بھول گیا ہوں. اس نے اپنی ساری زندگی اس لینڈ پہ گزار دی اور بغیر محنت کیے ہوئے اس نے اپنا بھی فوڈ اگایا. اور اس کا ہمیشہ اس کا کلیم ہوتا تھا کہ یہ سارا کچھ آپ جو کچھ کر رہے ہیں نا، آپ کی چاول کی جو فصل ہے اور میری، وہ میری آپ سے کم نہیں ہوگی، زیادہ ہی ہوگی. یہ سوچنے کی بات ہے نا، ہم سوچ نہیں رہے. میں آپ سے بھی جو پہلے پرائیویٹلی ایک بات کر رہا تھا کہ ہم سوچتے نہیں ہیں کہ مجھے تو یہ عمل کرنا ہے اور اس طرح سے تو یہ 2+2 نہیں بن رہا. تو لیٹ می گو بیک اینڈ آسک کہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ یہ 2+2 3 ہوتا ہے؟ بالکل یہی ہے کہ ہمارے وہ سوچنے کی واقعی صلاحیت نہیں بچوں میں ہے. گلے میں اس میں چلے جا رہے ہیں. وہ مجھے اب وہ اس دن بھی میں نے اس کو شیئر کیا تھا، لیکن وہ بہرحال میں نے اس کو جا کے دوبارہ سے دیکھا نہیں یہ کال کس کا ہے. لیکن وہ کسی نے کہا ہوا کہ جس دماغ نے ایک پرابلم کریٹ کی ہوتی ہے نا، اسی فریم آف مائنڈ میں رہ کے آپ اس کا سلوشن نہیں نکال سکتے. صحیح بات. آپ کو وہ فریم آف مائنڈ چینج کرنا پڑے گا، کیونکہ جس سے وہ پرابلم کریٹ ہوئی ہے نا، وہ اس کا حل نہیں دے سکتا. صحیح بات ہے. ہمیں اس سے ہٹ کے ہمیں تحقیق کرنی ہوگی، سوچنا ہوگا اس پہ. بالکل. میں اس چیز کو دیکھتا ہوں کہ ہمارے یہاں پہ جو ڈاکٹرز ہیں یا اساتذہ ہیں یا جو بھی کوئی بھی پروفیشن آپ اٹھا کے دیکھ لیں، جب آپ کی جاب لگ گئی یا آپ کا پرائیویٹ پریکٹس چلنی شروع ہو گئی، اس کے بعد میں آپ نے اپنے نالج کی کتابیں بند کر کے رکھ دی. بالکل ایسے ہی. آپ کو نالج کی ضرورت نہیں ہے. میری ضرورت کیا تھی؟ میری ضرورت تھی ایک تنخواہ، یا میری ضرورت تھی کہ میرے گھر میں کھانا کیسے آئے گا اور میں نے اپنے ایکسپینسز کو کیسے مینٹین کرنا ہے. جب وہ ہو گئی تو نالج سے ہمیں کوئی محبت نہیں ہے. پورے روبائی بالکل ایسا ہی ہے. حالانکہ ہونا ہی چاہیے کہ آپ کے ساتھ ساتھ آپ کی جو بھی پروفیشن ہے اس میں جو نئی تحقیق آ رہی ہے، جو نئی ریسرچ آ رہی ہے، آپ اس کو دیکھیں، پڑھیں، سمجھیں، اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں. اصل بات یہی ہے، اصل چیز تو یہی ہے نا. لیکن یہ تو بہت دور کا ایک ایلیمنٹ ہے. یہ مطلب بڑے سویلائزڈ اور بڑے ایڈوانسڈ لوگوں کی بات کر رہے ہیں ہم لوگ. میں نے پہلے بھی بات کی ہے نا کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کو یہ سوچتا ہے آپ کیوں پڑھ رہے ہو ابھی، میں بڑا افسر بنوں گا. بڑا افسر کے بعد بڑا افسر بن کے میں گاڑی لوں گا، میں گھر بناؤں گا، بڑا گھر بناؤں گا. بس اس سے آگے کبھی کسی بندے سے سنا ہے کہ وہ بچے کو یہ کبھی سنایا ہو میں بڑا آدمی بنوں گا انسانیت کی خدمت کے لیے؟ کبھی سوچتے نہیں ہیں. سوچنے کی صلاحیت ہے ہی نہیں ہمارے میں. تو ہم سوچیں گے تو تب نا ہمیں جو سوچنے کا ماحول دیا جائے گا. وہ والدین کی طرف سے، والدین بھی تو اسی ماحول میں بڑے ہیں. تو ہمیں بہت کم لوگ ہیں، اور کچھ جو لوگ بنتے ہیں، کچھ سوچتے ہیں، اس کو ہم سوچنے دیتے بھی نہیں. ان کو ہم پاگل کہہ دیں گے، ان کو کہہ دیں گے لے یار یہ تو مس فٹ ہے یہ اور وہ بندہ مس فٹ ہوتا ہے کیونکہ وہ عام روٹین میں جیسے وہ مٹیریلسٹک اپروچ ہے اس طریقے سے وہ چل نہیں رہا.
تو وہ آپ کے حساب سے تو مس فٹ ہے. تو بچے پھر کس طریقے سے کس کو فالو کریں گے؟ جس کو فالو کریں گے جس کے پاس زیادہ پیسہ ہے، جس کے پاس زیادہ دولت ہے، اسی کو ہم نے اپنا پیراگون، اپنا ماڈل، اپنا جو ہے نا وہ ٹارگٹ بنا دیا ہے. اب اس کے بعد کیا کریں گے؟ مطلب ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ وہ نا جس کالونی میں رہتے ہیں نا، اس کالونی میں نا جو ان کا مالک ہے نا، وہ حاجی صاحب جو ہے نا ان کے مالک، تو ان کی پراڈو کھڑی تھی. تو میرا بیٹا جو ہے نا چھوٹا تھا، ابھی وہ اس کی 4-5 سال عمر ہے، تو وہ کہتا ہے کہ اس کو نا بڑا شوق، روز مجھے کہنا یہ مجھے گاڑی لے دو، یہ مجھے، اس کو نا گاڑیاں بڑی پسند تھی، وہ گاڑی لے دو. تو وہ ٹریڈیشنل انداز میں نا اس کی ماں نے اس کو سمجھایا کہ بیٹا دیکھو، تم پڑھو گے، پڑھ لکھ کے تو پھر ایک اچھی گاڑی لے لینا. اس نے کہا اچھا مجھے کتنا پڑھنا پڑے گا؟ میں نے کہا تم پڑھو پہلے اسکول، اچھا اسکول جاؤں گا، پھر کالج جاؤ گے، پھر یونیورسٹی کے بعد پھر تم افسر بن جاؤ گے، پھر گاڑی مجھے مل جائے گی. اس کو بڑے آرام سے اس نے بات، اس نے کہا ٹھیک ہے. تو یونیورسٹی پڑھنے سے مجھے وہ جو ہے نا وہ اچیو کر لوں گا میں اپنا مقصد. اس نے کہا تو پھر مجھے اس یونیورسٹی میں داخل کرا دو جس میں یہ حاجی صاحب پڑھے ہیں. اب وہ حاجی صاحب میٹرک بھی نہیں کیا ہوا حاجی صاحب نے. اب وہ حاجی صاحب کو کہا، اس نے کہا مجھے اس یونیورسٹی میں داخل کرنا جس میں یہ حاجی صاحب ہے جن کے پاس پراڈو ہے. میں اس کی ماں کو کہا، میں کہا سارا کا سارا فلسفہ تیرا اس نے وہ بالکل چینج کر دیا ہے ایک لمحے میں. تو وہ بچہ جو ہے اس کو جب ہم نے، اس کی ماں نے بھی یہ سکھانا ہے، میں نے سکھانا ہے، یا معاشرے میں بھی جائے گا ٹیچرز نے بھی یہی سکھانا ہے، تو وہ کیسے کسی اور سوچے گا؟ کیسے وہ سوچے گا کہ میں نے کسی انسان کے کام آنا ہے؟ میں نے تو وہ میرا کام ہے، اس کی ماں کا کام ہے، پھر اس کے بعد اساتذہ کا کام ہے. تو یہ چیزیں تو سر اس پہ ہم افسوس ہی کر سکتے ہیں. اور اب ہم مطلب نہ تو ہم کچھ چینج لا سکتے ہیں، مطلب چینج تھوڑی سی تو ہم کوشش کر سکتے ہیں. وہ طیب صاحب والی بات کہ بیٹا یہ نہ دیکھو کہ کتنا اندھیرا ہے، تو میری ایک چھوٹی سی روشنی سے اتنا اندھیرا ختم ہو جائے گا. تو بہرحال اپنے حصے کی شمع جلا دو. ہو سکتا ہے کئی لوگ اندھیرے میں یہی کھڑے سوچ رہے ہوں گے کہ جب تم جلاؤ گے تو وہ بھی یہی سوچ رہے ہوں گے کہ ہماری روشنیوں سے کیا ہو سکتا ہے. روشنی سے روشنی پھر تھوڑا سا میں بول رہا ہوں، مانا کہ اس چمن کو نہ گلزار کر سکے، ہاں کچھ خار کم تو کر گئے گزرے جہاں سے ہم. ہاں تو بس جتنا ہم کر سکتے ہیں وہ تو ہم کرتے ہیں. مجھے اب یہاں شاعر کا نام نہیں آ رہا کہ کن کا شعر ہے، لیکن اٹس ویری نائس، ویری نائس. اس کا اب باقی پالیسی میکنگ ہمارے پاس نہیں ہے. پالیسیز کیسے بنانی، مطلب کیا کرنا ہے، وہ ہمارے پاس نہیں ہے. وہ تو ایک پورے وسیع کینوس میں ایک ساری چیز ہوگی، اور اگر معاشرے میں وہ ہوگی تو انشاءاللہ معاشرہ بہتر ہو جائے گا. جب سارے اس طریقے سے سوچنا شروع کر دیں گے، جو پالیسی بنانے والے ہیں وہ بھی ہو سکتا ہے ان میں سے بھی ہم میں سے ہی کوئی چلا جائے گا. تو جب وہ اس طریقے کی پالیسی بنائے گا تو پھر وہ سارے کے سارے چینجز آئیں گے انشاءاللہ. تو انشاءاللہ جی آج کی میٹنگ کو یہیں پہ ریپ کرتے ہیں. تو فیوچر میں انشاءاللہ پھر سے ساتھ بیٹھیں گے، کچھ اور ٹاپکس پہ ڈسکس کریں گے، وٹ ایور ہی فیلز از امپورٹنٹ. تو فار ناؤ دس از اٹ. السلام ورحمۃ اللہ.